محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. یہ جان ابھی تک باقی کیوں ہے؟ 1400 سال ہو گئے، یہ جان باقی ہے. آپ کو پتا ہے، میں آپ کو بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ. یہ جمعہ آج تک ہمارے سلامت ہیں. کتنے درندے آئے اذانیں بند کرنے کے لیے، قرآن پر پابندیاں لگانے کے لیے، کیا کیا نہیں کیا. 1400 سال یوں ہی نہیں گزرے ہمارے. لوگ کہتے ہیں آج حالات خراب ہیں، اس سے بھی بڑے حالات خراب ہو کے گئے. چنگیز آیا، ہلاکو آیا، جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے. بغداد کی پوری سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا. اس وقت جب اسلام نہیں رکا تو آج کے نشیڑیوں سے کیا اسلام رکے گا؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے. لیکن حالات آئے اور گئے. لیکن آج تک یہ جو جان باقی ہے، کون تمہیں جمع کرتا ہے آج؟ ویسے تو مسلمان کسی کی جلدی ماننے والے نہیں، کسی کو قائد بھی نہیں مانتے. کوئی ہمارا ایک لیڈر ایسا ہے نہیں جو سب کو جمع کر دے. اس کے باوجود بھی ان صفوں میں کون جمع کرتا ہے؟ امام کی بھی وہ حیثیت نہیں ہے تمہیں جمع کرنے کی. بھائی امام کی حیثیت کو کیا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں. ہر مسجد کا وہ بیچارہ وہ اپنے ہی گھر بار کی فکر میں ہے. لوگ اس کو خالی جمعہ اور امامت کے طور پر دیکھتے ہیں، باقی جمع کرنے کی طاقت یہ پوری وہ نہ امام کی ہے نہ مؤذن کی ہے، اور بڑے نیتا کی بھی نہیں. جب ان کا کوئی بڑا نیتا نہیں، کوئی بڑا قائد نہیں، تو یہ لاکھوں کی تعداد میں صفوں میں ان کو ہر جمعہ کون جمع کرتا ہے؟ اور صرف یہاں نہیں، پوری دنیا میں کون جمع کرتا ہے؟ یہ رمق، یہ دمک آج تک ان کے چہروں پر باقی کیوں ہے؟ آج پوری دنیا تمہیں آتنکواد کا ایک لیبل لگانے کے لیے کیا کیا نہیں حربے استعمال کیے. پوری میڈیا کا استعمال کیا. داڑھی دکھے تو لوگ کہیں ٹیررسٹ ہے، ٹوپی دکھے تو لوگ کہیں ٹیررسٹ ہے. سب پروپیگنڈے کے باوجود نہ ٹوپی اتری نہ داڑھی اتری. آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ رمق، یہ دمک، یہ جان آج تک باقی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا رسول زندہ ہے تو دین بھی زندہ ہے. رسول زندہ ہے اور زندہ رسول کا دین قیامت تک زندہ رہنے والا ہے. ہمارے اندر جو زندگی باقی ہے نا، یہ جو رمق دمک ہے، یہ جو کچھ بھی چھمک دمک ہے، صرف اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. وہ ہیں آج بھی ہمارے درمیان. اسی لیے اللہ کے بڑے عذابات نہیں آتے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ اس قوم پر ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا جیسے پچھلی امتوں پر کرتا تھا، اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام فرما ہے. اب جو بات میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ، آپ ان مسجدوں میں آئے، کبھی خدا کی تصویر نہیں دیکھی، کبھی خدا کا کوئی چہرہ، کوئی اس کا آکار نہیں دیکھا اور نہیں سنا ہے، اور ہم بتا بھی نہیں سکتے. جو آنکھوں میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ کے چلو. جو نظروں میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا کسی چیز میں سما نہیں سکتا، وہ محیط نہیں ہے. اب دوسری بات، یہاں تک تمہاری زندگی باقی ہے. دوسری ایک بات، جب بھی آپ مسجدوں میں جاتے ہیں، امام صاحب سے کیا قرات سنتے ہیں؟ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں تو بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، سن تو لیتے ہوں، جمعہ میں بھی ہوتی ہے. جب بھی آپ آتے ہیں رکعت باندھنے کے بعد امام جو ہے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ ہی پڑھتا ہے نا، سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. سب خاموشی سے سنتے، سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، سالوں سے. تو کبھی آج تک ایک مقتدی جو امام کے پیجامے کے پیچھے تو لگا رہتا ہے، امام کی ناڑی کہاں بندھی ہے وہ تو دیکھتا رہتا ہے، امام کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں یہ تو دیکھتا رہتا ہے، ایک بار بھی کوئی مقتدی آ کر کے نہیں کہا کہ یہ بہت پرانی ہو گئی سورہ، کوئی نہیں تو پڑھو؟ کبھی کہا کسی نے؟ بلکہ حالت یہ ہے کوئی نہیں کہتا امام سے کہ کیا مولانا ہر دن تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی ہو، ہر دن سورہ فاتحہ پڑھتے ہو. کوئی نہیں کہا کہ یہ پرانی ہو گئی نیا کچھ لے کے آؤ. نہیں، بلکہ اگر امام نیا کرنے کی کوشش کرے تو قوم اس کو سیدھا کر دے گی. وہی پڑھو جو میرے نبی نے پڑھا ہے، وہی پڑھو. کیوں؟
آج تک کوئی بھی چیز جب ہم دیکھتے ہیں کنٹینیو، بریانی 4 دن کنٹینیو نہیں کھائی جا سکتی، 5 دن روز دال چاول بھی نہیں چلتا. انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ ہر چیز اس کو بدل بدل کر کے چاہیے، نہیں چاہیے. لیکن اس میں کبھی نیا کا تصور بھی نہیں آتا. کیوں؟ ایک یہ چیز. دوسری چیز میں نے بتایا، مسجدوں میں ہمارے قرآن وہی ہے، سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے امام، اس کے بعد چاہے قرآن میں کہیں سے بھی پڑھے سورہ فاتحہ تو پڑھتا ہے. لیکن کسی مقتدی کو آج تک اس بات پر کوئی شکایت نہیں ہے. تیسری ایک اور چیز، تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک کلمہ ہے. تمہارے باپ کا کلمہ کیا تھا؟ اور دادا کا کلمہ کیا تھا؟ پردادا کا کلمہ کیا تھا؟ صدیوں سے ایک ہی کلمہ چل رہا ہے، ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ کبھی آپ نے اپنے ابا سے بھی نہیں پوچھا، مولانا سے بھی نہیں پوچھا، بہت سال ہو گئے کوئی نیا کلمہ تو لاتے ہیں، تھپڑ لگے گا کہ نیا نہیں، اس میں یہی پرانا ہے. بلکہ حالت یہ ہے دوسرا کوئی ڈائلاگ ہو، کوئی گانا ہو، کوئی بھی چیز ہو، 4 مہینے 6 مہینے چل سکتی ہے، سال بھر 2 سال، اس کے بعد وہ سننے کو دل نہیں کرتا. آدمی چاہتا ہے یہ پرانا ہو گیا، اب کچھ نیا سناؤ. کلمہ طیبہ کو کوئی بھی امتی یہ نہیں کہتا پرانا ہو گیا. ارے 70,000 بار بھی پڑھے تو اس میں جدت اور لذت اور آتی، کبھی پرانا نہیں ہوتا. یہ ایسی چیزیں تمہارے پاس ہیں، تمہارے پاس ہیں. یہ جمعہ کی جماعت، یہ قرآن کی حقانیت، یہ کلمہ طیبہ کی جدت جو ہر زمانے میں ہے، کیا یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اسلام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہنے والا ہے؟ کسی بھی جگہ پر تمہیں یہ چیزیں نہیں مل سکتی. ہر جگہ بہت کچھ بدلاؤ ہے. ہاں میں بتا سکتا ہوں چیلنج کے ساتھ، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، بلائے کتابیں اور ہم بتاتے ہیں اس کے کتنے کتنے نسخے ہیں، کتنے کتنے. بائبل میں آج کتنے نسخے، 70 سے زیادہ نسخے الگ الگ ملتے ہیں. یونان میں الگ ہے اور یورپ میں الگ ہے. جو انجیل، بائبل، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ سب بدلی ہوئی ہیں. اور ہمارے ہاں کی کتابیں، ہمارے دیش میں جو بہت ساری مقدس کتابیں مانی جاتی ہیں، ان میں بھی ہیر پھیر، ادھر ادھر بدلاؤ الگ الگ ہے. لیکن افریقہ سے لے کر امریکہ تک، ہند سے لے کر کے آپ کسی بھی کونے تک جاؤ، قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، والناس پر ہی ختم ہوتا ہے. فرقے بہت ہوئے دین میں، اسلام میں بہت سارے فرقے ہوئے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں آیا. قرآن کے 30 پارے اور 114 سورتیں جو صحابہ کے زمانے میں تھی، وہ آج بھی وہی موجود ہے. اس کلام پاک پر کسی کا اثر کیوں نہیں ہوا آج تک؟ کوئی قرآن نہیں بدل پایا، کوئی ایک پارا تو چھوڑو، ایک سورہ تو چھوڑو، ایک حرف بھی نہیں بدل پایا. زبر زیر اور نقطے بھی اس کے بدل نہیں پائے. 1400 سال سے ایک کتاب چلی آ رہی ہے، اس کتاب کو کوئی نہیں بدل پایا. اے مسلمانوں، میں تمہیں یہ فخر والی باتیں بتا رہا ہوں، اس سے بڑھ کر کے دولت جاؤ ڈھونڈ کر کے نکالو، کسی کے پاس نہیں مل سکتی. پھر تم کس بات کے مایوسی میں جیتے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اتنی بڑی دولتیں جس کے پاس ہے اسے سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینا چاہیے. دنیا میں سر اٹھا کر کے جیو. اللہ رب العزت کے دی ہوئی یہ ساری نشانیاں تمہارے پاس موجود ہیں. چلو ہم کہانیوں، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہانیاں ہیں، غوث پاک کی کرامت سناؤ تو کہیں کہانی ہے، غریب نواز کی کرامت سناؤ تو کہیں کہانی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ سناؤ تو کہتے کہانی ہے. تم کو یہ لگتا ہے پرانی باتیں کہانیاں ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو قرآن آج تک موجود ہے اس کا جواب تو لا کر کے دے دو. یہ جو قرآن ہے یہ تو کہانی نہیں، تمہارے پاس ہے. اور قرآن جگہ جگہ چیلنج کرتا ہے. اللہ خود فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر ہمت ہے تو اس کی طرح کی ایک سورہ بنا کر کے لاؤ. اور یہ 1400 سال پہلے کیا ہوا چیلنج ہے. آج تو دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی میں کہاں تک جا چکی ہے. پیٹروٹ میزائل اور منٹوں میں ادھر سے ادھر سفر کرنے والے. ان سارے ٹیکنالوجی کے بادشاہوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ایک قرآن کیوں نہیں بنا پاتے، کیوں نہیں لائے؟ میرے عزیزو، اللہ کا یہ وعدہ ہے. اللہ فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا.
اے رسول پاک آپ کہہ دیں سارے انسان مل جائیں، سارے جنات مل جائیں، سب مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے ایسا قرآن بنانا چاہیں، اللہ فرماتے ہیں تب بھی وہ نہیں لا سکیں گے، نہیں لا سکیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو آج تک جو اس کتاب کا مثل نہیں لا سکا، وہ کتاب تمہارے پاس، وہ قرآن تمہارے پاس ہے۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر کے دولت اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے دولت کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ زندہ جاوید معجزے ہیں۔ اب یہ سب چیزوں کے بعد پھر میں آپ سے اخیر میں اتنا کہنا چاہوں گا، جس کے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہیں اس کو اعلیٰ حضرت کی یہ بات سننا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ 3 بار سونے کا لفظ استعمال کیا۔ سونا پاس ہے تیرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ گولڈ۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، بن کہتے ہیں جنگل کو۔ سونا جنگل سنا ہے نا، خالی پڑا ہوا جنگل ہے جہاں درندے، اس کو سونا جنگل کہتے ہیں۔ یعنی سونا پاس ہے تیرے، گولڈ پاس ہے، اور جنگل والا راج ہے، اور ایسے وقت میں سو کر کے رہنا یہ تو زہر ہے، اٹھ پیارے۔ ایسے وقت میں سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اور یہ دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش۔ 3 لفظ اعلیٰ حضرت نے کہا۔ یہ دنیا کیسی ہے معلوم ہے؟ یہ قاتل ہے، یہ ڈائن ہے، یہ شوہر کش ہے۔ ایسی عورت کے یہ 3 لقب ہے۔ قاتل مطلب مرڈر کرنے والی، اور ڈائن کہتے ہیں وہ عورت جو روز شوہر بدلتی ہو، روز شوہر بدلتی ہو، اس کو ڈائن کہتے ہیں۔ یہ عورت کے لیے گالی ہے۔ اور شوہر کش کس کو کہتے ہیں؟ شوہر بدلنے والی تو ڈائن ہے، لیکن اپنے ہی شوہر کو مار دیتی ہو وہ شوہر کش ہے۔ دنیا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تینوں چیزیں یہ دنیا کے اندر ہے۔ جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ دنیا اس کو مرڈر کرتی ہے، اس کا قتل کرتی ہے، اور پھر بدل لیتی ہے، دوسرا آ جاتا ہے۔ آج لاکھ روپے تمہارے جیب میں، کل یہ پیسے کسی اور کے جیب میں۔ یہ روز بدلتی ہے اپنا عاشق، اور پھر جو اس سے عشق کرتا ہے اس کو مار بھی ڈالتی ہے، مار ڈالتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ میرے عزیزوں، اس لیے میں کہتا ہوں جس کے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہیں اسے سونا زیب نہیں دیتا، اسے غفلت کی نیند زیب نہیں دیتی، اسے بزدلی اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے جیو تو شیروں کی زندگی جیو۔ اور میرے علاقے کے شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ بزدلوں کی طرح گھٹ گھٹ کر کے لمبا جینے سے بہتر ہے علل اعلان 1 دن جی کر کے چلے جائیں۔ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ آپ کو ڈر کس بات کا؟ آپ مجرم قوم سے ہیں، آپ چور قوم سے ہیں، آپ کا کیا خوف ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کیا قرآن جھوٹا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی ہے؟ میرے نبی پاک کے اخلاق میں کوئی کمی ہے؟ سب کچھ تمہارے پاس اچھا ہے، تو پھر ڈرنا اور سہمنا کیا؟ میرے عزیزو، آپ سب اگر اس بات کا انتظار کرتے رہیں، جیسے کہتے حالات بہت برے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، ایک بات یاد رکھو، جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ پوری ٹریفک خالی ہو تب میں ڈرائیونگ سیکھوں گا، تو پھر وہ بوڑھا ویسی ہی ہو جائے گا۔ ہاں، گاڑی چلانا سیکھنا ہے تو ٹریفک میں آؤ، آپ کو اسی میں سیکھنا پڑے گا۔ ادھر ادھر کے اڑے تیڑے آتے ہی رہیں گے، ان کے بیچ میں ہی تم ڈرائیور بن سکتے ہو۔ چلنا سیکھو، اور انہی حالات سے گزر کر کے نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت کے ساتھ تمہیں جمع فرمائے گا۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو گھر میں بیٹھ کر کے مانگ رہی ہے کہ مدد آ جائے، مدد آ جائے۔ اگر ایسی مدد آتی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر بدر تک نہیں جاتے، وہ مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اللہ مشرکین کو ویسے ہلاک کر دیتا۔
اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ہاتھ اٹھا دیتے احد کے سارے مشرکین ویسے ہی مر جاتے. میرے نبی اپنے گھر سے نکلے, صحابہ اپنے گھر سے نکلے, میدانوں میں آئے اور اپنی طاقت و قوت کا استعمال کیا, اس لیے کہ یہ امت کو بتانے کے لیے کہ امت کا مزاج ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی مصیبت آئی فاتحہ دلایا, دعا کیا, اللہ اس کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں اور اس کو ایسا ہو جائے اس کو ایسا ہو جائے, چادر اوڑھ کے سو گیا. میرے عزیزو, یہ مجاہدین کی زندگی نہیں ہے. مجاہدین کی زندگی یہ نہیں ہوتی, مومنین کی زندگی بھی یہ نہیں ہوتی, بلکہ مومنین کی زندگی یہ ہے جب تک اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے حق بات کا اعلان کر کے جاؤ. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہو تو کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو, ایک بار صرف اگر امام حسین سمجھوتا کر لیتے تو ان کا پورا خاندان بچ گیا ہوتا. ان کا خاندان بچنا کیا, مدینے کی گورنری مل جاتی, بہت بڑی وزارت مل جاتی. لیکن حسین اعظم کا مزاج یہ تھا, نہیں, جب کفر و شرک یا فسق و فجور چھا رہا ہو اس وقت سمجھوتے نہیں کیے جاتے, اس وقت میدان میں نکل کر حق بات کا اعلان کیا جاتا ہے, چاہے گردن بھی چلی جائے. حسین کا یہ مزاج ہے. ہم یہی اعلان کرنا چاہتے ہیں, اگر گردن چلی بھی جاتی ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ ہم پروانے ہیں اور شمع کے اطراف مٹنا ہی پروانے کا کام ہے. شمع کے ارد گرد مٹ جانا ہی پروانے کا کام ہے, اور ختم ہونے سے کسی کے اسلام ختم نہیں ہوتا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بس میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا, آپ جس طریقہ کار کو جو نوجوانوں نے آج پکڑ رکھا ہے اس سے توبہ کر لیں. یہ نشہ کا ماحول, یہ خرابیوں کا ماحول, یہ جو دور دورہ چل پڑا ہے, اے نوجوانوں, یہ تمہاری زندگی کو سیب نہیں دیتا. یہ شیوا امت مصطفیٰ کا نہیں ہے. قرآن میں جس امت کو اللہ نے خیر امت کہا ہے, سب سے بہترین امت, کیا وہ بہترین امت آج نشہ کے اڈوں پر بیٹھ سکتی ہے؟ کیا وہ بہترین امت تاش کے پتوں پہ اپنی زندگی گزارے؟ کیا وہ بہترین امت رات بھر یہ سارے سوشل میڈیا پر اپنا وقت برباد کرے؟ یہ خیر امت کا لقب اللہ نے تمہیں قرآن میں عطا کیا, اس کا پاس و لحاظ تو رکھو. اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا محفوظ رکھا, اتنا محفوظ رکھا, قسم رب ذوالجلال کی میں آپ کو بتاؤں, ابھی بھی ہم جمعہ پڑھیں گے آپ کی پیشانیاں سجدے میں جاتی, سب کی پیشانیاں سجدے میں جا رہی. ایک بات کا خیال رکھنا, انسان کو زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ وہ رزق کی ہے, کھانے کی ہے. کھانا کھائے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا. مال نہ ہو, کپڑے نہ ہو تو بھی جی لے گا, گھر نہ ہو تو بھی جی لے گا, کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا. کھانا تو اس کے لیے, یہ تو پیٹرول ہے, بغیر اس کے انجن چلے کیسے؟ لیکن آپ نے کبھی محسوس کیا, بکری کو بھی کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے, بیل کو بھی کھاتے ہوئے دیکھا, بھینس کو بھی کھاتے دیکھا, اونٹ کو بھی دیکھا ہوگا, جس کو بھی دیکھا ہوگا. جانوروں میں اکثر و بیشتر, اکثر, حتیٰ کہ شیر کو ہی لے لو, وہ جب بھی کھاتے ہیں تو چاٹ کے کھاتے ہیں زمین پر. کھانا کچھ بھی ڈالو آپ, چارہ, بکری سر جھکا کر کھائے گی, بیل سر جھکا کر کھائے گا, بھینس سر جھکا کر کھائے گی. لیکن قربان جاؤ رب تبارک و تعالیٰ کی اس عطا پر کہ اللہ نے تمہارا سر رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا. کیوں؟ جو سب سے زیادہ ضروری ہے تمہاری زندگی میں وہ رزق ہے. رب تعالیٰ نے ہاتھ دیے, اٹھاؤ اور کھاؤ, اس لیے کہ پیشانی اس رزق کے سامنے نہیں جھکنی ہے, رزاق کے سامنے جھکانا ہے, رزاق کے سامنے جھکانا ہے. اس پیشانی کو اللہ نے اتنا محفوظ رکھا ہے, اتنا محفوظ کہ ہم اپنی سب سے زیادہ ضرورت مند چیز پر بھی نہیں جھکتے. نہ ہم اولیاء کے سامنے جھکتے ہیں, نہ ہم رسولوں کے سامنے, نبیوں کے سامنے, کسی کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں ہے. سجدہ کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی. یہ ہماری شریعت ہے کہ نہیں ہے؟ سجدہ کسی کے لیے نہیں جائز. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنے نبی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام رسول اللہ کا. یہ پیشانی اتنی محفوظ اللہ نے رکھی, خالص اپنے لیے بنایا, اپنے لیے بنایا. آج اس پیشانی کا ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں, کس کے سامنے جھک گئے. اسی لیے میرے عزیزو, اگر تم دنیا کے سامنے جھکتے رہو گے
ذلیل ہوتے ہی رہو گے، ذلیل ہوتے ہی رہو گے، اور ایک جگہ نہیں 1000 جگہ جھکنا پڑے گا، 1000 جگہ۔ اور اقبال اسی کو کہتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو بھاری سمجھتا ہے، ارے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک بار یہاں جو جھک گیا، اللہ اس کو دوسری جگہ جھکنے نہیں دیتا، تمہاری پیشانیوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے پریکٹیکل دیکھا بھی ہے یہ ساری چیزیں، کہ اللہ اس کے رسول کے لیے جو مضبوطی سے کھڑا ہوتا ہے، اللہ حالات اس کے لیے ویسی ہی مناسب فرما دیتا ہے۔ ہم نے اپنے سفر میں دیکھیں کیسے کیسوں کو دیکھا ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہوں گے وہاں ایسا ہو رہا ہوگا، ویسا ہو رہا ہوگا، بہت کچھ باتیں افواہیں اڑتی رہتی ہیں، لیکن ہم نے جو دیکھا ہے اچھے اچھوں کے دلوں کو نرم ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ہم کھڑے ہیں تو کچھ لوگوں کو تعظیم کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ 9 گھنٹے کا سفر کیا، اور وہ بھی ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگ بندوق تانے ہوئے، ہتھکڑیاں باندھے ہوئے، سارے ایسے بھی سفر کیے، لیکن اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جب نماز کا وقت آتا، مغرب ہو جائے، عشاء ہو جائے، اس بھری گاڑی میں بھی اگر میں کہتا مجھے نماز پڑھنا ہے، سارے روک لیتے اور ہماری نماز بھی پڑھا دیتے تھے۔ ہمارا اپنا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ وہ گن تانے ہوئے لوگ بھی ہمیں ہماری چادر پر نماز پڑھنے کی اجازت دیتے تھے اور نماز پڑھ لیتے تھے۔ کئی مرتبہ گاڑی کو رکایا گیا، وہاں نمازیں ادا ہوئی۔ میں یہ اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا، اس بات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رب کے سامنے جو جھکتا ہے، اللہ دوسروں کے سامنے جھکنے سے بچا لیتا ہے، اور راستے اس کے لیے اللہ ہموار فرماتا ہے۔ تم بہانے کرتے رہو گے، 1000 بہانے آتے رہیں گے۔ ایک بار اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر کے تو دیکھو، اگر دنیا ایک دروازہ بند کرتی ہے، مولا 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے یہ جلسہ نہیں تھا، یہ جمعہ ہے، لیکن بہرحال آپ کا جوش جمعہ کو بھی جلسہ بنا ہی دیتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ میرج کی سنیت کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اولیاء کاملین کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ خوشحال رکھے، اور ہر گھر کی سنیت اور یہاں کے عقیدہ اہل سنت کو اللہ محفوظ رکھے۔ قیامت تک تمہاری نسلوں میں مولا عاشقان مصطفیٰ پیدا فرمائے۔ ہماری اولاد کو، ہمارے خاندانوں کو اللہ بد عقیدہ اور گمراہ ہونے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لبیک یا رسول اللہ۔ میں سے دنیاوی اعتبار سے چاہے کسی بھی مقام کا حامل ہو، لیکن یہ گھر ایسا ہے جہاں پر سب کے سب برابر ہیں، امیر غریب فقیر غنی سب ایک صف میں ہیں۔ اسی لیے کہا گیا تھا، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے میرے عزیزو، اور اس خصوصیت کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ ایک بات، بہت مختصر سا وقت ہے، مولانا نے تو اس کو جلسہ بنا دیا، ورنہ تو یہ جمعہ ہی ہے۔ جمعہ الگ ہوتا ہے، جلسہ الگ ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، برسوں سے آپ اس عبادت خانے میں یا جہاں پر بھی اپنی پیشانی ٹیکنے کے لیے جاتے ہیں، بچپن سے تو آپ مسجدوں میں جا رہے ہوں گے۔ ایک مسجد ایسی کوئی مجھے بتا دو جہاں خدا کی کوئی تصویر لگائی گئی ہو، کہیں ہے؟ چلو یہاں نہیں ہے تو مولانا نے کبھی شکل بتائی ہے کہ اللہ ایسا ہوتا ہے، خدا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں بتایا۔ یہ پوری دنیا کی واحد قوم، ایک ہی قوم ایسی ہے جو بنا دیکھے سجدے میں چلی جاتی ہے۔ ہر قوم کو دنیا میں جا کر کے آپ دیکھنا، سرچ کر کے، سب کو جھکنے کے لیے کوئی نہ کوئی مورتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سامنے دیکھتے ہیں پھر جھکتے ہیں، اور چاہے وہ کسی بھی دین میں ہو، سب نے اپنا اپنا کچھ نہ کچھ بنا رکھا ہے۔ عیسائی اگرچہ خدا کی عبادت کی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مورتیاں بنا لی ہیں۔ یہودی اگرچہ اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، لیکن نبیوں کی مورتیاں انہوں نے بھی بنا رکھی ہیں۔ جتنے مذاہب ہیں انہوں نے سب نے اپنی اپنی جھکنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں بنائی ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ایک ہی قوم ہے، ایک ہی قوم ہے۔ اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور تمہاری فضیلت میں قرآن کی شروع کی آیتوں میں فرمایا یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج تک ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور لوگ یہ تانا مارتے ہیں کچھ، جیسے ابھی مسئلہ چل رہا تھا کہ ہم سب نے پکارا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ چیزیں راستوں پر یا جلسوں پر اس طرح علل اعلان کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ جب کوئی درندہ چھیڑتا ہے تو ہمیں پھر اظہار کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نہ پوچھے آپ سے تو بتانا ضروری تو ہے نہیں، لیکن جب اگر کوئی چھیڑے تو پھر ہمیں بتانا واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو کسی ایسے ہی کیڑے مکوڑے نے یہ سوال کیا تھا سوشل میڈیا پر کہ یہ مسلمانوں کو دیکھو جگہ جگہ یہ پرچم اٹھائے ہوئے ہیں کہ اپنے نبی سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو کیا انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ جس سے آئی لو محمد کہہ رہے ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ اس ظالم کو تو میں یہ جواب دیتا ہوں، بن دیکھے جب یہ حال ہے۔ ارے دیکھتے تو بات الگ تھی، سر ہتھیلیوں پر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، بنا دیکھے یہ حال ہے۔ کیا ہم اپنی ماؤں کو اور اپنے باپ کو بچپن سے دیکھا ہے؟ باوجود اس کے ہم اپنی ماں اور باپ سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا ہوا ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا اسی میں پریشان ہے کہ ایک ایسی قوم ہے، نہ اپنے خدا کو دیکھیے نہ اپنے نبی کو دیکھیے، لیکن دوسروں کی بنسبت اس قوم کا حال یہ ہے، دوسروں کو پرچار کر کر کے بلانا پڑتا ہے، اور یہ بنا اعلان کے جمعہ میں بھر جایا کرتے ہیں۔ آج تک کبھی جمعہ کا پوسٹر لگتا ہوا دیکھا آپ نے کہ اس مسجد میں جمعہ کی نماز ہونے والی ہے؟ بچپن سے کبھی سنا آپ نے؟ ایک اذان ہوتی ہے ساری صفیں بھر رہی ہیں۔ ہر مسجد کا حال ہے۔ جمعہ میں کون تمہیں دعوت دے کر بلاتا ہے؟ مؤذن صاحب گھر گھر جاتے ہیں، پوسٹر لگایا جاتا ہے، پرچار کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ اس بات سے تو دنیا خوف زدہ ہے کہ آخر ان کو کون جمع کرتا ہے ان صفوں میں، اور صفوں میں آنے کے بعد کسی کی کوئی وی آئی پی صف نہیں ہے۔ جو پہلے آیا وہ پہلے بیٹھ گیا۔ وہ کسان کا بچہ بھی سامنے بیٹھ سکتا ہے، کسی غریب مزدور کا بچہ بھی پہلی صف میں بیٹھ سکتا ہے، اور بادشاہ اگر تاخیر سے آئے تو پیچھے ہی بیٹھا رہے۔ یہ نظام کہاں سے ہے؟ یہ آج تک ان کو کون بنا کر رکھا ہے؟ دنیا اس بات سے خوف زدہ ہے میرے عزیزو۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا مورخ ہے انگریز، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ بہت سارے دنیا میں ریولیوشن آئے، دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، بڑی بڑی شخصیتیں آئیں، جیسے مارکس کا، لینن کا، اور بھی کئی ایسے بڑے بڑے شخصیات آئی، انہوں نے دنیا کے نظام کو بدلنے کی کوششیں کی، لیکن ان کا انقلاب، ان کا ریولیوشن 100 سال سے زیادہ تک نہیں چلا۔ ان کے اپنے شاگرد جب تک تھے تب تک ان کے انقلاب میں دم تھا۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا میں ایک ہی انقلاب میں نے دیکھا ہے، 14 صدیوں کے بعد بھی آج بھی پوری طاقت کے ساتھ قائم ہے، اور وہ انقلاب ہے مکہ کی سرزمین سے اٹھا ہوا، محمد رسول اللہ کی زبان سے لایا ہوا، اور مدینے کے بادیہ نشین بغیر چپل کے ایک لباس میں چلنے والے وہ صحابہ کا لایا ہوا انقلاب ہے۔ اور زمانہ بدلتا گیا، حکومتیں بدلتی گئی، کتنے طوفان آئے، کتنے اندھیریاں، کتنے کیا کیا آئے، لیکن اس انقلاب میں آج بھی وہ دم ہے، آج بھی وہ اثر ہے کہ ایک بار اگر ان کے نبی کو کوئی چھیڑ لے تو پوری دنیا میں یہ سڑکوں پر آ جاتا۔ کہ رب تبارک و تعالی لوگوں کے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے، اس کی ناراضگی کی یہ نشانی ہے۔ اب برکت ختم ہونے کے طریقے بہت سارے ہیں، اب اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن مجھے جو بات بہت اہم لگی اور دل پر لگی، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، ایک شخص آیا اور بہت بپھرا ہوا تھا، پریشان حال تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آیا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنا پریشان ہے؟ کہا کہ میں لٹ گیا، اتنا برباد ہو گیا ہوں، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔
یہ کئی لوگوں کی زندگی میں چلتی ہوئی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج سے 14 صدی پہلے یہی سیم مسئلہ لے کر کے آیا جو آج بہتوں کے ساتھ یہ چل رہا ہے. پوچھا آپ نے کیا ہوا ہے؟ کہا اچھا خاصا میرا بزنس چلتا تھا، اچانک رک گیا. اچھی خاصی تجارت تھی، مال بہت آتا تھا، سب اچانک بند ہو گیا. اب تو پوزیشن یہ، حال یہ ہے کہ جس چیز میں ہاتھ لگاتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں سونے کو بھی ہاتھ لگاؤں تو ایسا لگتا ہے مٹی بن جائے گی. ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. وہ رویا جا رہا تھا اور کہا کہ مجھے اس کا سبب نہیں پتا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک ہی چیز فرمایا، کہا کہ میں تیرے سبب کو پہچان لیا. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں تیرے ساتھ، میں تیرے سبب کو پہچان لیا. کہا کیا ہے؟ کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو تو جان بوجھ کر کنٹینیو کرتا ہے، روزانہ جاری رکھا ہوا ہے. میرے عزیزوں، لوگوں کے ہاں آج یہ سب چیزیں ہیں، لیکن وہ اس چیز کی طرف نہیں آتے کہ کون سے گناہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. جب بندہ گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے، اسرار کا مطلب کنٹینیو کر رہا ہے، تو یہ نشانی ہے. خاص طور پر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے. اللہ ناراض ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اس کو باز آنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. اس نے پوچھا کہ میں کیسے پتا کروں کہ کون سے گناہ چل رہے ہیں اور کن گناہوں کی وجہ سے میرے رزق کی برکت ختم ہو رہی ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ تجھے پتا ہے، احساس کرنا ہوگا، احتساب کرنا ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تو روز کر رہا ہے. اگر فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے، نماز نہیں ہوتی ہے تیری، تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ، یہ زنا سے بڑھ کر کے گناہ ہے. نماز کا ترک کرنا، تو یہ اگر تیری زندگی میں کنٹینیو جاری ہے تو گویا کہ تو حرام پر حرام، کبیرہ پر کبیرہ کرتا ہوا اس قدر اصرار کرتا جا رہا ہے، تو تیرے رزق کی برکت کہاں رہے گی؟ ختم ہو جائے گی. تیرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے سختی پیدا کر دی ہے. میرے عزیزوں، آج کے حالات میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ لے کر کے آئے، بابا کے پاس فوراً بھاگے گا کہ میرے روزی پر کسی نے بندش کر دی ہے، روک لگا دی ہے، کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے. اس کو اپنی فکر نہیں ہے کہ اس کے عمل کیا ہے، لیکن باباؤں کے پاس جانا ہے، کسی مولانا کے پاس جانا ہے، کسی عامل کے پاس جانا ہے. دکان میں اچھی تجارت چل رہی تھی، اچانک بند ہو گیا. اور بابا بھی یہ نہیں کہتے کہ توبہ کر لے تو صحیح ہو جائے گا، نہیں. وہ اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے بڑا کچھ کر دیا ہے، اس کو یہی سجیسٹ کیا جائے گا. اور یہ ایسا خطرناک ماحول ہے، میں دیکھ رہا ہوں. کوئی بھی اٹھ کر کے جاؤ، کسی عامل کے پاس آپ جاؤ، کہا جائے گا کہ بڑا کچھ کیا ہے آپ کے ساتھ، بڑا کچھ کیا ہوا ہے، تمہاری روزی پہ بند باندھا ہوا ہے، تمہاری تجارت پر جو ہے روک لگائی گئی ہے. کون کیا ہے؟ تمہارے چاہنے والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے. اور اس بندے کو رشتہ داروں کا دشمن بنایا جاتا ہے. وہ ہر ایک پر نظر رکھتا ہے، پھپھو نے کیا کہ ماموں نے کیا کہ چاچا نے کیا، فلاں نے کیا، سارے رشتہ داروں پر اس کی شک کی نظر ہے. یہ قطع رحمی کا ایک بہت بڑا مظہر اس کو بنایا جا رہا ہے. کتنے گھروں کو اس طرح باباؤں نے توڑ رکھا ہے، اور انجانے میں یہ دماغ میں یہی بیٹھا کر کے رکھا ہے کہ نہیں، میری روزی پر انہوں نے بندش باندھی ہے. یقین کے ساتھ کسی کو نہیں معلوم. کاش یہ اگر اس کو بتائے ہوتے. یہ 99% جن کو تکلیفیں ہیں ان کے روزی کے معاملات، ان میں سے 99% کے حالات ایسے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. یہ کسی کو توفیق نہیں ہوتی، کسی بابا کو، کسی عامل کو، کہ ان کو تنبیہ کرے. فجر کی 2 رکعات رزق کے کئی دروازے کھول دیتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور تم بستر پر ٹانگ پھیلا ہے سوئے ہوئے ہو، اور پھر شام میں اٹھ کر بابا کے پاس جا کر کہتے ہو بندش ہے، کسی نے باندھ کے رکھا ہے. تم نے خود اپنے اعمال سے باندھا ہوا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر میں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ اپنی رحمت سے جس کے لیے دروازے کھولتا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا.
یہ رب کا فرمان سنا رہا ہوں، وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور اللہ فرماتا ہے جس کے لیے اللہ روک دے کوئی طاقت اسے کھول نہیں سکتی۔ اللہ نے اگر بند کر دیا ہے تو کوئی نہیں کھولے گا۔ اب یہ رب تبارک و تعالیٰ کس کے لیے بند کرتا ہے کس کے لیے کھولتا ہے یہ اس کی شان ہے۔ لیکن ساتھ میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سفیان ثوری کا ایک قول ہے، قسوۃ القلوب عقوبۃ للعاصی، یہ گناہ کنٹینیو جو کر رہا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کی نشانی، سزا کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے، میرا گھر بار سب صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو فرمایا اس کی پہلی سزا تو یہ ہے عقوبۃ قسوۃ القلوب، یعنی جو کنٹینیو گناہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کا دل پتھر کی طرح بناتا ہے، سخت ہو جاتا ہے اس کا دل، نہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس کی کبھی آنکھیں بھیگتی ہوئی دکھتی ہے، نہ عذاب قبر کا اسے خوف محسوس ہوتا ہے، نہ محشر کے دن کی فکر، نہ جہنم کے لپکتے ہوئے شعلوں سے اس کا دل دہلتا ہے، نہیں، دل سخت ہو گیا ہے۔ گناہوں پر جو بندہ کنٹینیو اصرار کرتا جاتا ہے اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے، غضبناک ہونے کی نشانی ہے۔ اور ایک نشانی یہ فرمائی ہے، تابعین نے فرمایا کہ اگر بندے کو عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا تو سمجھ لو کہ رب تعالیٰ اس سے ناراض ہے، توفیق چھین لیا۔ نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اور اگر وہ نماز کی اذان کی آواز سن کر کے بھی لاپرواہی برتتا ہے تو فرمایا گیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا رب اس سے راضی نہیں ہے۔ اور جس سے مولا راضی ہوتا ہے کڑاکے کی ٹھنڈیوں میں بھی اس کو بستر سے اٹھا کر اپنے دربار میں لاتا ہے۔ جس سے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہے اس کو اپنے دربار میں لگائے رکھتا ہے، وہ رات ہو کہ دن ہو کہ صبح ہو کہ دوپہر ہو، وہ بندہ دوڑا ہوا رب تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ میرے عزیزو اپنی اپنی فکر کریں ہم کس کیٹیگری میں چل رہے ہیں، کہیں ایسی زندگی نہیں گزر رہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہو، ناراض ہو۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے تو پھر دولت کی ریل پیل گھر بار ساری چیزیں ہیں؟ فرمائے یہ بھی ایک نشانی اللہ کی ناراضگی کی کہ گناہ کنٹینیو ہونے کے باوجود اگر تمہارے مال میں کمی نہیں آ رہی ہے، روزانہ بڑھتا جا رہا ہے، تو خوف کھاؤ کہ اللہ بڑے عذاب کا تمہارے لیے تیاری فرما رہا ہے۔ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، سب کچھ دنیا میں دے دیا جائے گا اور تمہارے لیے بڑے عذاب کی تیاری ہو رہی ہے۔ اگر گناہوں کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوئی اور تمہارا مال اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بڑے عذاب کی تیاری ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کوئی اس بات کے لیے خوشحال ہو کر کے نہ رہ جائے کہ میرا تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، آنکھیں بھی بدکاری کر رہی ہیں، کچھ تو زنا میں بھی ہیں، کچھ ڈکیت میں بھی ہیں، چوری میں ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی بلاؤں میں مبتلا ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، دولت کی ریل پیل سب اچھا خاصا ہے، مال سب کچھ فراوانی ہے، تو یہ مت سمجھنا، قرآن کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ایک جگہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ اچھا کر رہے ہیں، بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے انما نملی لہم، ہم ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں، لیزدادوا اسما، اور گناہ کر لیں، پھر ایک دن اچانک دردناک ذلت والا عذاب ہوگا، ذلت والا عذاب ہوگا۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اللہ کو بھول گئے، جو عبادت سے دور ہوتا ہے، یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ اگر عبادات میں نہیں آ پا رہا ہے، نمازیں اس کی کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہیں تو اللہ ناراض ہے اس سے۔ اور قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے
یہ سورہ حشر کی آخری آیتوں میں سے ہے، مشہور آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جو اللہ کو بھول گئے تھے ویسے مت بنو، ورنہ کیا ہوگا؟ رب فرماتا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ ان کو خود اپنے آپ کو بھلا دے گا، یعنی تمہیں ایسا بنا دیا جائے گا کہ تم کو خود یاد نہیں ہوگا تم کون ہو، بھول جاؤ گے۔ قیامت کے دن بھی ایسے بہت ہوں گے جن کو خود پتا نہیں ہوگا کہ کیا تھے، بلکہ مرنے کے وقت بھی کئی لوگ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے، اسی لیے تو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر کے کلمہ پڑھتے رہو، ورنہ وہ بھولتا چلا جائے گا، بھولتا چلا جائے گا۔ ایسی کیفیت میں آتا ہے بندہ کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ ان کو بھلا دے گا خود کا، ان کی ذات ایسی بن جائے گی کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول چکے ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کو چن چن کر کے دیکھو، کہیں میری زندگی میں آ تو نہیں گئی ہیں۔ دل کا سخت ہونا یہ بہت بڑی علامت ہے، اور دل سخت ہے یہ کیسے پتا چلے؟ فرمایا گیا کہ مسجد میں اگر زیادہ دیر بیٹھنے کی خواہش نہیں ہوتی ہے تو دل کالا ہے، اگر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو دل سخت ہو چکا ہے۔ اٹھاؤ قرآن ہاتھ میں، دیکھو کتنی دیر پڑھ سکتے ہو، اور موبائل کو گھنٹوں چلا سکتے ہو۔ موبائل کی اسکرین پر تم آنکھیں جمائے بیٹھے رہتے ہو، جبکہ اسی موبائل میں قرآن بھی ہے لیکن وہ کھلتا نہیں ہے، اور قرآن اگر نہیں کھل پا رہا ہے تم سے، اور صفحہ دو صفحہ نہیں پڑھ پا رہے ہو، تو تمہارا دل کالا ہو چکا ہے، دل سخت ہے۔ یہ 3 علامتیں تو مشہور ہیں، فرمائی گئی کہ اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہارے جیب میں پیسے ہوں اور کوئی سائل اور فقیر آیا اور تم اس کے لیے صدقہ نہیں کر پا رہے ہو تو دل تمہارا پتھر ہو چکا ہے۔ یہ دل کے سختی کی علامت ہے۔ اور قسوۃ القلوب عقوبۃ للعاصی، یہ کہا گیا ہے دل کا سخت ہونا یہ تو رب کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ گنہگار کی سزا یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ دل سخت ہو گیا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو ہلکے میں نہ لیں، ہلکے میں نہ لیں۔ فرمایا گیا کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو بندہ کفر تک بھی جا سکتا ہے، کفر تک بھی جا سکتا ہے۔ دل کی سختی اس کو کفر بھی لے جاتی ہے۔ بلکہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے نزدیک ماں سے زنا بھی ہلکا لگتا ہے، بیٹی سے زنا بھی اس کے لیے ہلکی چیز ہے۔ دل سخت ہے تو جانوروں سے زیادہ ذلیل کام کرنے کو بھی آسان سمجھتا۔ دل کی سختی اس کو بھیانک گناہوں کی طرف لے جاتی ہے جس کی سوچ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، وہ دل کی سختیاں آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ الا المتقون، اللہ کے ولی صرف وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی والا، یہ عربی کا لفظ ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی بہت ساری ڈیفینیشن ہے، ایک چیز میں بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں۔ حلال بھی سب کو پتا ہے یہ حلال ہے، حرام بھی سب کو پتا ہے یہ حرام ہے، جو واضح ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ حلال ہے کہ نہیں ہے، حرام ہے یا نہیں۔ تو فرمایا گیا ایسی شک والی چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے، حرام چیزیں چھوڑنے کا نام نہیں۔ حرام چیزیں چھوڑنا تو مسلمان کے لیے ضروری ہے، شراب نہیں پیتا، چوری نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں نہیں کرتا، یہ تو مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن چند وہ چیزیں ہیں جو حرام اور حلال کے بیچ میں مشکوک ہیں، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ دل سے ہوتا ہے، تقویٰ دل سے ہوتا ہے۔ اس طور پر سمجھ لیں کہ ہمیشہ اس کے سینے میں اللہ کا خوف ہو، ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہو، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تقویٰ، اور تقوی کے بغیر کوئی ولی نہیں ہوتا۔
تقوی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تقوی کراتا کیا ہے؟ ٹھنڈیوں میں بستر چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے بندہ اللہ کی عبادت کے لیے، تقوی ہے۔ رات کے وقت وہ جب لوگ سو رہے ہوں یہ رب تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا خوف اس کو بستروں سے اٹھا دیتا ہے، یہ تقوی ہے۔ اللہ کا خوف اسے ایسی جگہوں کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتا جس کو دنیا عام طور پر دیکھتی ہے، یہ تقوی ہے۔ اللہ کا خوف اس کے سینے میں، اس کی آنکھیں محفوظ ہیں، اس کی زبان محفوظ ہے، اس کا دل محفوظ ہے، اس کے ہاتھ پیر محفوظ ہیں گناہوں سے، یہ تقوی ہے۔ اور یہ تقوی کے ساتھ ہی کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ نہیں کہ لٹھ چھوڑ کر کے رکھا ہے بالوں کی، 10 انگوٹھیاں پہن کے گھوم رہا ہے اور کوئی بھی بابا بن کر کے لوگوں کو لوٹ رہا ہے، اس کو لوگ سمجھ لیے کہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بات آپ کو میں بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کوئی اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ڈائریکٹ جانے والا راستہ ہے ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کچھ وہ لوگ جو ولی بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ڈھکوسلا ہے، جن کے ہاں حضور پاک کی شریعت کا کوئی لحاظ نہیں۔ حضور سے اگر محبت ہو تو حضور کی سنت سے بھی محبت ہو، حضور سے اگر محبت ہو تو حضور کی شریعت سے محبت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں صدیق اکبر سے بڑھ کر ولی کون ہے؟ فاروق اعظم کی طرح ولی کون ہے؟ عثمان غنی کی طرح اللہ کا ولی کون ہے؟ حیدر کرار تو شاہ ولایت ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ تو مجھے آپ بتاؤ، یہ صحابہ میں سے کبھی کوئی ایسا صحابی جو رسول اللہ کی اقتداء کرنے میں پیچھے رہ گیا ہو، کوئی نماز قضا کرتا ہو، شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہو؟ کوئی ایک بھی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، ایک بھی صحابی نہیں ملے گا، کیونکہ سب کو پتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ چھوڑ کر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دے دوں کہ بغداد میں ایک بار یہ مشہور ہو گیا کہ ایک اللہ کے ولی دریائے دجلہ کے پاس آئے، بہت عبادت کرتے ہیں، بہت توجہ سے۔ غوث پاک کا زمانہ ہے، سرکار غوث پاک کو جب یہ خبر ہوئی کہ ایک کوئی بڑے ولی آئے ہیں دریائے دجلہ کے پاس عبادت کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا اللہ کے ولیوں سے ملاقات یہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، میں ان سے ملاقات ضرور کروں گا۔ تو سرکار غوث پاک بھی چلے گئے دریائے دجلہ کے پاس کہ وہ اس اللہ کے ولی سے میں ملاقات کروں۔ جب وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ وہ صبح ہی وہاں سے رخصت ہو گئے تھے، چلے گئے تھے، غوث پاک سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی۔ لیکن لوگوں میں مشہور تھا، سارے لوگ دیکھ رہے تھے، وہ کنٹینیو عبادت کرتے تھے، مسلسل عبادت کرتے تھے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ عبادت کہاں کرتے تھے، لوگوں نے بتایا جو جگہ تھی وہ ریت پر جو ہے دریا کے کنارے جو ریتی پڑی ہوئی تھی اسی پر عبادت کرتے تھے۔ غوث پاک غور سے نشانیاں دیکھتے ہیں، ان کے سجدوں کے نشان تھے، ان کے ہاتھوں کے پیروں کے نشان تھے۔ آپ نے غور سے دیکھنے کے بعد پھر کہا تم لوگ جھوٹے شخص کو اللہ کا ولی سمجھ لیے ہو، وہ کہاں سے اللہ کا ولی تھا، تم لوگ کسی کو بھی ولی مان لیتے ہو۔ لوگوں نے کہا آپ نے تو دیکھا نہیں اور ایسی ہی آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو ان کو مسلسل عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کوئی نماز قضا تو نہیں کرتے تھے۔ غوث پاک کا معیار دیکھیں، کس کو وہ اللہ کا ولی سمجھتے تھے، کسوٹی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تم نے دیکھا ضرور ہوگا، لیکن میں ان کے نشانات دیکھ رہا ہوں، سجدے میں جانے کے، ہاتھوں کے نشان یہاں نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کہا دیکھو 10 انگلیاں ریت پر ایسی کھلی ہوئی پڑی دکھ رہی ہیں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو 10 انگلیاں ملی ہوئی ہوتی تھی، سجدے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں ملی ہوئی ہوتی تھی، اور یہ شخص جس کو تم عبادت کرتا ہوا دیکھ رہے ہو اس کی انگلیاں پوری پھیلی ہوئی ہیں، جو حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتا میرے نزدیک وہ ولی ہو نہیں سکتا۔
وہ ولی نہیں ہو سکتے. ایک سنت کو ترک کرنے پر غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا ولی. اب آپ اندازہ کریں لوگوں نے تو پتہ نہیں کس کو ولی بنا لیا ہے. کیسے کیسے باباؤں کے پیچھے یہ گھوم رہے ہیں. وہ ایسے بابا جن کے نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں، دن بھر قوالی میں بیٹھے رہتے، نماز کے بارے میں پوچھو تو کہیں گے مکہ میں پڑھتے ہیں، مدینے میں پڑھتے ہیں. کچھ وہ بھی ہیں جو دل کی نمازوں کی بات کرتے ہیں. یہ سب شیطان ہے. شیطان اس طرح کے چہرے بنا کر کے امت کو گمراہ کرتا ہے. ہمارے علاقے میں ایک مرید صاحب آئے ہوئے تھے کافی سال پہلے، کسی پیر صاحب کے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پیر صاحب کی نماز اللہ نے معاف کر دیا ہے. میں نے پوچھا تھا کہ کیوں؟ کہا اتنا تقویٰ ہو گیا، اتنی عبادت کیے ہیں کہ ان کو اب یہ ظاہری نماز کی ضرورت نہیں ہے، وہ باطنی نماز پڑھتے ہیں. میں نے ان کو ایک سپرے مارا تھا، وہ ابھی تک آئے نہیں واپس. کہا شریعت میں 4 لوگوں پر نماز معاف ہے. 4 لوگوں پر نماز معاف ہے. نابالغ بچہ ہو تو نماز معاف ہے، ابھی مطلب اس پر نماز فرض ہی نہیں ہے. دوسرے پاگل ہو، دماغی نہیں ہے تو بھی نماز معاف ہے. اور تیسرے عورت کی جو ماہواری آتی ہر مہینے، حیض کے دنوں میں عورت کو نماز معاف ہے. چوتھے بچے کی ولادت ہو جائے عورت، اس کے بعد اس کو نفاس جو آتا ہے وہ 40 دن تک بھی ہو سکتا ہے میکزیمم، اتنے دن عورت کو نماز معاف ہے. یہ 4 لوگ ہیں جن کو نماز معاف ہے. میں نے مرید صاحب سے کہا تھا پیر صاحب کو پوچھ لینا ان 4 میں آپ کیا ہو. یا تو تمہارا پیر نابالغ ہوگا اس لیے نماز معاف ہو گئی، یا تو پاگل ہوگا اس لیے معاف ہے، یا تو پھر وہ 2 کیٹیگری جو بڑی ڈینجر ہے. پوچھ لینا. میرے عزیزو، غوث پاک پر نماز معاف نہیں ہوئی تو اے رے غیر نتھو کھیرے کی بات کیا ہے؟ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ہوا تھا. آپ نماز پڑھ رہے تھے، بادل کا ٹکڑا ایک سایہ بن کر کے آپ کے اوپر طاری ہوا اور اس سے آواز آنے لگی، اے عبد القادر، میں نے تجھ پر سارے حرام کو حلال کر دیا ہے، میں نے تجھے نماز معاف کر دی ہے، تو نے اتنی عبادت کر ڈالی. اور ظاہر سی بات ہے یہ 4 دن لوگوں میں بیٹھ کر کے عبادت کر کے یہ سمجھ لیں کہ میں بہت کیا ہوں. غوث پاک تو وہ ہیں جنہوں نے 15 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر رات بھر نماز پڑھی، اور تقریباً 40 سال ان کی عبادت کے ایسے گزرے ہیں کہ ایک انگور کے دانے سے سحری کرتے تھے اور آدھے گلاس پانی سے افطاری کر لیا کرتے تھے. یہ غوث پاک کی عبادات اور مجاہدات اتنے سالوں کے بعد اگر کوئی کہے ان کو تو بات تو ایسی لگتی ہے نا کہ شاید دماغ میں یہ بات آ جائے، ہاں اتنے سالوں کی عبادت ہوئی، بادل کے ٹکڑے سے آواز آئے کہ عبد القادر میں نے سارے حرام حلال کر دیے تم پر اور نمازیں معاف کر دی. لیکن وہ ایسے ویسے لوگوں کی صحبت پائے ہوئے اور موسمی طریقوں کے ولی نہیں تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان محبوبیت پر فائز تھے. آپ نے برجستہ کہا یہ آواز رحمان کی نہیں ہے، یہ شیطان کی ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز معاف نہیں ہوئی تو میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب شریعت ہیں، حضور نے نماز نہیں چھوڑی، اور وہ بھی آخری وقت تک. جانتے ہو روایات میں موجود ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آ رہے تھے جب آپ کی وفات کو چند ہی دن باقی تھے. حضور کی وفات کو، حضور کے انتقال کو چند دن باقی تھے. حضرت ابوبکر صدیق امامت کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت علالت کے بعد حجرے سے باہر تشریف لائے تھے، اس حالت میں کہ روایات میں موجود ہے حضور 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے باہر آ رہے تھے، پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے. اس قدر شدت کی تکلیف کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اور یہاں مرغ مسلم توڑتے ہوئے بیٹھے ہوئے وہ پیر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز معاف ہے. غوث پاک نے جب یہ کہا کہ یہ رحمان کی آواز نہیں، یہ شیطان ہے، میرے لیے نماز معاف نہیں ہو سکتی، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے غرور اور تکبر میں لانے کے لیے ایک دوسرا حملہ کیا تھا اور کہا عبد القادر تم بہت پڑھے لکھے ہو، بہت علم ہے تمہارے پاس، تم پڑھے لکھے نہ ہوتے، علم نہ ہوتا تو آج میرے گمراہی میں آ جاتے. شیطان اپنی اصلی حالت پر آ گیا. کہا ٹھیک ہے تم نے مجھے پہچان لیا،
لیکن تم بہت پڑھے لکھے ہو، تمہارا علم اتنا ہے کہ تم بچ گئے۔ غوث پاک نے کہا تو دوسرا حملہ کر رہا ہے مجھ پر، میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے رب کے فضل نے بچایا۔ یہاں پر بھی آدمی بہک سکتا ہے، اگر ہاں کہہ دیا کہ ہاں میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں بہت علم والا ہوں، اسی لیے بہت سارے علم والے بھی بھسم ہو گئے، علم والے بھی بہک گئے۔ علم کے ساتھ رب کا فضل ہے تو پھر وہ بچ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، عرض یہ کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کرنے والے، نیاز کرنے والے، سب سے میرا ایک ہی کہنا ہے اور سب کے لیے ایک میسج ہے کہ تمہاری 11ویں، تمہارے کچڑے، تمہارے نیاز یہ فرض نہیں، نہ ہی واجب ہیں، مستحب کے درجے میں آ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک فرض یہ تمہارے اوپر ایسا ضروری ہے کہ اس چیز کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ایک سال تم نے دیگ نہیں بنائی، نیاز نہیں کی تو قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تم غوث پاک کی فاتحہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، یہ سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ فجر میں اٹھے کیوں نہیں، یہ سوال ضرور ہوگا اتنی نمازیں قضا کیوں ہوئی تم سے۔ میرے عزیزو، نوافل اور مستحبات میں پڑی ہوئی یہ امت، میں منع نہیں کرتا، آپ شوق سے، ہم بھی کرتے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایصال ثواب کے لیے، مرحومین کے لیے ہم نیاز، فاتحہ، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل وہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عبادتیں کچھ معنی نہیں رکھتی، نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو 2-3 گھنٹے قوالیوں پر رقص کرتے ہیں، قرآن کی ایک سورہ بھی تو سن کے دکھاؤ، وہ رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی قاری قرآن سے تم قرأت سن کر کے جھومو، پھر پتا چلے کہ ایمان تمہارے دل میں کتنا ہے۔ ڈھول باجوں پر رقص کرنے والی قوم، ایمان سے اگر تعلق ہے تو ان خرافات میں نہیں جا سکتا کبھی۔ ایمان مضبوط کرو، اولیاء کاملین کی جماعت سے وابستہ رہنا یہ ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں جو بنایا گیا ہے۔ ہم سنیوں پر ایک بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ صرف چادر، گاگر، جلوس، فاتحہ، نیاز، 11ویں والے لوگ ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ ایک پارٹ ہے۔ ظالموں نے جس طرح کا یہ ہمارے اوپر الزام لگا کر رکھا ہے کہ یہ سجدے کرنے والے لوگ ہیں، قبر کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، اور مزارات اولیاء پر جا کر شرک و بدعت کرنے والے لوگ ہیں، دنیا کو یہ پھیلا کر کے رکھا گیا۔ ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم سنی مزار کو سجدہ تو چھوڑو، ہم رسول کو بھی سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، عبادت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ سجدہ تو دور کی بات، جھکنا بھی جائز نہیں ہے، جھکنا بھی جائز نہیں۔ ہم اس عقیدے کے حامل ہیں، الحمدللہ مزارات پر جاتے ہیں تو شرک و بدعت کے لیے نہیں، میرے مصطفیٰ کے فرمان پر جاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد پر جاتے ہیں۔ اور رہی بات اولیاء کاملین کے مزارات پر جا کر دعا کرنا، یہ قرآن سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ سیدنا زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پتہ ہے بیت المقدس کے امام، قرآن میں ہے 3 پارے میں، سورہ آل عمران، آپ پڑھ کر کے دیکھنا، ان کو اولاد نہیں تھی، 90 سال کی قریب عمر ہو گئی تھی، لیکن اسی وقت بیت المقدس میں حضرت بی بی مریم کو لایا گیا تھا۔ حضرت بی بی مریم کا بھی معاملہ ایسا ہے، ان کی والدہ منت کری تھی، ان کے والد عمران، ان کی والدہ حنا، ان کو بھی اولاد نہیں تھی، انہوں نے منت کی تھی کہ اللہ اگر ہم کو تو بیٹا دے تو ہم بیت المقدس کی خدمت میں وقف کریں گے۔ بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی، منت کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور لا کر کے بیت المقدس میں وقف کر دیا بچپن میں۔ تو کس کو دیا جائے گا؟ جو بیت المقدس کے امام تھے، متولی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں دیا گیا کہ یہ بچی وقف ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے قبول کیا اور ایک محراب میں بچی کو رکھتے تھے۔ قرآن میں یہ ذکر ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قالت یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب مریم میں جاتے تو کہتے ہیں قسم قسم کے پھل وہاں پر رکھے ہوئے پاتے تھے،
تو حضرت زکریا پوچھتے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم کہتی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مریم کون ہے؟ نبی نہیں ہے حضرت مریم، ہاں اللہ کی ولیاں ہیں، پاکیزہ مقدس ہستی، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کرامات سے نوازا تھا، وہ بچپن میں پھل وغیرہ ان کو رزق کے طور پر پہنچ رہا تھا۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اب سنو، اس کے بعد یہ جو واقعہ ہے اس کے بعد کی آیت قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی، تو اسی مریم کے محراب میں کھڑے ہو گئے جہاں بی بی مریم تھی، کہا اے اللہ مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اللہ مجھے بھی ایک بیٹا دے دے، تیری جانب سے نیک و صالح بیٹا عطا کر دے۔ اب یہ دعا تو ہو گئی، اور قرآن میں اس کے فوراً بعد آیت ہے فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى۔ اسی وقت اللہ کے فرشتوں نے بشارت دے دی زکریا علیہ السلام کو تمہاری دعا قبول ہو گئی اور یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں تمہیں بیٹا ملنے والا ہے۔ اتنی تیز دعا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آیت میں کیوں پڑھ رہا ہوں اور کیوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ زکریا علیہ السلام خود اللہ کے نبی اور جہاں کے امام ہے وہ بیت المقدس ہے، دنیا کا سب سے مقدس ترین مقام اس وقت بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام جہاں عبادت کرتے تھے وہیں پہ دعا بھی تو کر سکتے تھے، وہیں پر دعا کر سکتے تھے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے وہ محراب مریم میں آ کر کے دعا کر رہے ہیں، محراب مریم میں جہاں بی بی مریم بیٹھی وہاں دعا کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے صالح بندے جہاں ہوتے ہیں وہاں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پتہ چلا جہاں نیک و صالح اللہ کے ولی رہا کرتے ہیں وہاں سے جب نبی کی دعا قبول ہوتی ہے تو پھر امتی کی کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اور فوراً دعا قبول ہوئی اور بیٹا بھی ملا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں غریب نواز کے یہاں جاتے ہیں تو کیا بیٹا ملتا ہے؟ بیٹی ملتی ہے، اولاد مانگنے جاتے ہیں۔ ظالموں تمہیں پتہ نہیں زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے پاس کھڑے ہو کر بیٹا مانگے تھے تو بیٹا نبی کی شکل میں ملا تھا۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ بی بی مریم سے مانگ رہے تھے، وہ اللہ سے مانگ رہے تھے، لیکن جگہ کون سی ہے؟ جگہ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جگہ کا اگر اثر نہیں ہوتا تو مسجدیں اور یہ ساری چیزیں بنانے کی ضرورت کیا ہوتی؟ عبادت کرنے کے لیے بھی جگہ ہے، کھانا کھانے کی بھی آپ کے گھر میں جگہ ہے، حاجت میں جانے کے لیے بھی کوئی جگہ ہے، آپ کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ہاسپٹل میں بھی جگہ ہے۔ ہر چیز ایک ایک جگہ پر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی۔ جن لوگوں کا وہ ماننا ہے کہ کچھ بھی نہیں ضروری ہے وہاں جانا یہاں جانا، تو میں ان سے کہتا ہوں کبھی باتھ روم میں بیٹھ کر کے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا لو گے؟ جگہ تو جگہ ہی ہے، بیٹھے ہو نہیں ہے، آپ کو پتا ہے اس کے لیے ہاسپٹل جانا ہوگا، اس کے بیڈ پر سونا ہوگا، وہاں پر وہ کچھ ٹریٹمنٹ کرے گا، کیا ضرورت ہے؟ پوچھتے ڈاکٹر سے آ جاؤ میرے ٹوائلٹ میں علاج کر لو، یہیں انجیکشن لگا لو۔ میرے عزیزو گندگیوں میں بیٹھا ہوا آدمی وہ اپنا علاج کرانے کے لیے بھی اٹھ کر کے چلا جاتا ہے۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پتہ نہیں کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہیں، یہاں سے نکل کر کے ہم ان پاک ستھری جگہوں میں جاتے ہیں جہاں اللہ کے ولی آرام فرما، اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر ہم اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں اور پاکیزہ مقام کی برکت سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ نمازوں میں بھی وضو نہ ہو تو، نمازوں میں بھی وضو نہ ہو تو، ارے قبر میں بھی وضو نہ ہو تو، حشر میں بھی وضو نہ ہو تو کہیں کام نہیں چلنے والا ہے۔ وضو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ قبر میں بھی یہی حال ہے، اسی لیے سیدنا عمر ابن خطاب حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کے حالات بتا رہے ہیں کہ جب مردے کو دفن کر دیا جائے گا، فرماتے میرے آقا یاتیانی ملکانی عینانی ازرقانی، دو فرشتے آئیں گے ایسے جن کی نیلی آنکھیں ہوں گے، کالا چہرہ ہوگا، جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے، پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ یہ سوالات اس کے لیے اتنے سخت ہو جائیں گے کہ بہت سارے لوگ جواب جلدی دے نہیں پائیں گے۔ یہ قبر کے حالات حضور بیان کر رہے تھے۔ توجہ چاہتا حضرت عمر سے حضور نے پوچھا، عمر تمہاری قبر میں جب یہ فرشتے آئے تب کیا کہو گے؟
توجہ ہے؟ تمہاری قبر میں جب فرشتے آئیں گے تب کیا کہو گے؟ وہ فرشتے ایسے نہیں ہیں کہ رشوت لے کر کسی کو چھوڑ دیں گے یا کسی کا کوئی تعلق بتا کر کے وہ چھوڑ دیں گے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہوں۔ فرشتوں کا درد تو رہے گا ہی سب کو۔ عمر تم کیا جواب دو گے؟ تو حضرت عمر نے کیا کہا جانتے ہو؟ حضرت عمر حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ مجھے یہ بتا دیں آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت مرنے کے بعد قبر میں بھی باقی رہے گی؟ حضور نے فرمایا دنیا والوں کی محبت ختم ہو جائے گی، مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہے گی، قبر میں بھی باقی رہے گی، حشر میں بھی باقی رہے گی۔ تب حضرت عمر فاروق جھومنے لگ گئے اور کہا یا رسول اللہ اگر یہ محبت باقی رہے گی تو قبر میں جو بھی ہوگا میں نپٹ لوں گا، جو بھی ہوگا میں نپٹ لوں گا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ صحابہ کا یہ نعرہ تھا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت ہلکی ہے۔ آپ اندازہ کرو یہ دولت اگر تمہارے ساتھ ہے تو یہاں پر بھی آرام سے جی پاؤ، قبر میں بھی جی پاؤ، قبر میں بھی سکون سے رہ پاؤ، اور حشر کی بات تو حشر کی ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں، دنیا میں جب محبت کرتے تھے تو اسی لیے قیامت کے دن بھی بے فکر وہ رہے گا بندہ۔ ایک بات یہ بھی بتا دوں، وہ جو نہ ہو تو سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہ جو نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں یہاں تو مجھے آج پہلی بار یہ اتفاق ہے نقطہ دان نقطہ رساں ایسے خطیب کے سامنے جہاں پتہ نہیں ہماری آنکھیں کھولنے سے پہلے ان کی زبان بہت کھلی ہوئی تھی، زندگی میں ہماری آنکھیں بھی نہیں کھلی تھی جب آپ کی زبان کھلی ہوئی تھی اور پوری امت کو بیدار کر رہے جگا رہے تھے۔ میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اور یہ آلریڈی لیک ہیں، سب پتہ ہے کسی کو؟ کوئی امتحان ایسا بھی ہوتا ہے جس کے کوشچن پہلے سے لیک ہو گئے، پہلے سے لیک ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے وہاں، تو یہ مت سمجھنا کہ رٹا مار کے جاؤں گا قبر میں جلدی بول لوں۔ بہت سارے تو وہ ہوں گے، قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو لوگ اللہ کو بھول گئے تھے اللہ ان کو اپنا آپ بھی بھلا دے گا، وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان پائیں گے میں کون ہوں، اپنا نام بھی بھول جائیں گے لوگ، جو لوگ اللہ کو بھولے ہوئے تھے۔ خیر سوالات کیا ہیں پتہ ہے نا؟ من ربک، تمہارا رب، جواب دے سکتے ہیں آپ؟ تمہارا رب کون؟ سوال کیا ہے وہ مجھے بتائیے، میں جواب نہیں پوچھ رہا ہوں، کیا سوال کرنے والے فرشتے تمہارا رب کون تھا پوچھیں گے یا کون ہے؟ پھر سے بولیے، تمہارا رب، ہاں قبر میں یہی پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے۔ اور دوسرا سوال ہے ما دینک، تمہارا دین کیا؟ یہ نہیں پوچھتے تمہارا دین کیا تھا، کیا پوچھا جا رہا ہے؟ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے؟ یہ 2 سوال تو ٹھیک ہے، قبر میں ہر ایک سے ہی پوچھا جا رہا ہے۔ تیسرا سوال ڈیفرنٹ، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور کو دکھا کر کے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ نہیں اب کیا کہتا ہے۔ ارے پہلے جیسے 2 سوالات تھے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ کون ہے، اتنا ہی پوچھ لیتا، فرشتے اتنا پوچھ لیتے حضور کو دکھا کر یہ کون ہے۔ ارے وہاں اچھے بڑے رمضان بھی مان لیں گے وہ جنگل کو دیکھ کر، لیکن فرشتوں کو اس سے مطلب نہیں، آپ کیا کہتا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، یہ بتا پہلے کیا کہتا تھا، زندگی میں کیا کہتا تھا وہ مطلب ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس وقت سب کو پہچان لیں گے یہ کون ہے، لیکن فرشتوں کو اس جواب سے مطلب نہیں۔ اگر اس وقت فرشتے یہ پوچھتے یہ کون ہے تو جواب دیتا ہے اللہ کے رسول ہیں، نہیں، فرشتے کہتے بتا تو دنیا میں کیا کہتا تھا ان کے بارے میں، یہی سوال ہے
جو ہماری پوری سنت کو کھڑا کیا ہوا ہے. عاشق رسول تڑپ کر کہے گا اے فرشتوں یہ کون ہے تم پوچھ رہے ہو یا یہ پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو میں تو یہ کہتا تھا سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے, باغ علی کا گل زیبا کہو تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جامے جانے تجلا کہو تجھے, تیرے تو وصف ہے تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے, لیکن غزانے خانے سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو میں دنیا میں کیا کہتا تھا, تو میں یہ کہتا تھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا بالا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. فرشتوں میں یہ کہتا تھا حضور کے بارے میں خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, اور رسولوں سے ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی, جس کے تلووں کا دھون ہے حیات, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اے فرشتوں دنیا میں یہ کہتا تھا, میں یہ کہتا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دنیا میں یہ کہتا تھا اے فرشتوں, میں دنیا میں یہ کہتا تھا جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میں دنیا میں ان کے بارے میں یہ کہتا تھا ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا, مجھے بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام. میں دنیا میں ان کے بارے میں یہ کہتا تھا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. سنیوں تمہارے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, جب حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا تو بتانا ہی ہے, بتانا ہی ہے, بتانا ہی ہے, ختم نہ ہو اتنے تذکرے ہیں. بلکہ میں تو کبھی فخر سے کہتا ہوں فرشتے جب یہ پوچھیں گے قبر میں کیا کہتا تھا, ہم یہ کہیں گے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے